السلام علیکم ناظرین گرامی، ایپیسوڈ 113 کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ دیوان میں کراسی بھی سلطانہ سے کہتا ہے کفار سے لڑ لڑ کر میری فوج کمزور ہو چکی ہے، مگر اس سے ہمیں بہت زیادہ خزانے ملے ہیں۔ میں آپ کی عزت کے لیے کہتا ہوں ہمیں نعمان کی بات مان لینی چاہیے، ورنہ عثمان بے ایک سونے کا ٹکڑا خرچ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جس پر عثمان بے کہتے ہیں اگر سونا ہی واحد چیز ہے تو یہ راکھ بھی بن سکتا ہے۔ سونے کے ختم ہوتے ہی اس سے خریدی گئی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنی جان کا مکروز بنانے کا مطلب ہے غلامی کرنا۔ سلطانہ کہتی ہے کوئی بھی اپنی آزادی کھونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تاوان کے بدلے تاوان اور جنگ کے بدلے جنگ ہوگی۔ ہم نے متحد ہو کر حل تلاش کرنا ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں تاوان اس کا حل نہیں ہے۔ میں نے خون سے سرحدیں حاصل کی ہیں اور خون سے ان کی حفاظت کی ہے۔ سماگر کے بدلے تاوان تو کیا اپنے دروازے کا کتا بھی نہیں دوں گا۔ ادھر قسطنطینیہ میں شہنشاہ عثمان بے کی بھیجی گئی انگوٹھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اولوف اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ شہنشاہ اولوف سے کہتا ہے کہ کانٹاکوسینوس جس کا حقدار تھا اسے وہ مل گیا ہے۔ اولوف کہتا ہے میں صرف یسوع مسیح کی خدمت کرتا ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر تم پر یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے پاس ہی دفن کر دیتا۔ میں اس کی تباہ کی گئی ہر چیز بحال کروں گا۔ تمہارے عیسائی ہونے پر یقین نہیں ہوتا۔ اولوف کہتا ہے میں نے یسوع کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ میں ان زمینوں سے آخری مسلمان کو ختم کرنے تک خون بہاؤں گا۔ شہنشاہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ ادھر جاندار بے عثمان بے سے کہتا ہے آپ کیسے لڑیں گے؟ جس پر عثمان بے کہتے ہیں پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے ہم سے لڑنے کے بعد طاقتور نہیں رہے۔ منگول جیسے آئیں گے ویسے جائیں گے۔ یعقوب بے کہتا ہے جب آپ کا قبیلہ 100 خیموں والے گھر کی تلاش میں تھا ہم منگولوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ آپ ایسے بولتے ہیں جیسے آپ کی شاندار تاریخ ہے۔ آپ کے قبیلے کا سب سے پرانا غازی کون ہے؟ آپ کے خواب چکناچور ہو جائیں گے اور آپ اس کے نیچے دب جائیں گے۔ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ لڑ سکیں؟ عثمان بے کہتے ہیں گہاتو کو باندھ کر اپنی زمینوں سے نکالا تھا، میں اسی طاقت کا استعمال کروں گا۔ آپ جن کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں میں نے ایسے دشمنوں کو نکالا ہے۔ میں منگولوں اور بازنطینیوں سے لڑا ہوں اور آپ تب نہیں تھے۔ اگر آج سلطانہ نہ دعوت دیتی تو آپ کبھی بھی سرحدوں پر نہیں آتے۔ آپ اس بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں یا پھر آپ کو کچل دیا جائے گا۔ تمام سرداران عثمان بے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سلطانہ سب کو روکتی ہے اور کہتی ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اپنا غصہ دشمن کے لیے بچائیں۔ جاندار بے کہتے ہیں عثمان بے ہم سے اتحاد کرنے کے بجائے ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ ترگت بھی کہتا ہے اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا غزہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہم آپ سے بھیک مانگیں گے تو ہوش میں آ جائیں، ہمیں لگے گا آپ مظلوموں کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ جاندار بھی کہتا ہے یقیناً آپ عثمان بے کا سایہ ترگت بے ہوں گے، جس پر ترگت بھی کہتا ہے ہم اچھائیوں کا سایہ ہیں مگر آپ خود شیطان ہیں۔ جاندار بھی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم اپنی توہین کروانے نہیں آئے، مجھے ان سرداران پر بھروسہ نہیں، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ سلطانہ غصے سے کہتی ہے جب تک میں نہ کہوں دیوان ختم ہو چکا ہے کوئی بھی یہاں سے نہیں نکلے گا۔ جاندار بھی واپس بیٹھ جاتا ہے اور سلطانہ کہتی ہے ایلچی ہمارے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں آوچی آ کر بتاتا ہے کہ منگول ایلچی آیا ہے۔ سلطانہ اسے اندر بلا لیتی ہے۔ ایلچی آ کر بتاتا ہے کمانڈر نعمان چاہتا ہے اپنی بغاوت کے بدلے 3 گنا زیادہ تاوان ادا کریں اور وہ عثمان کا سر بھی چاہتا ہے۔ سب عثمان بے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ادھر شہنشاہ اولوف کو بتاتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم لشکر بنایا ہے، تم اس لشکر کی قیادت کرو گے۔ اولوف کہتا ہے میں اپنی آخری سانس تک یسوع کی خدمت کروں گا، میں ان لوگوں کے خون کی ندیاں بہاؤں گا جو یسوع کا کلام روکنا چاہتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، اسمیان اتحاد توڑ چکی ہے اور وہ منگولوں کی وجہ سے سب کو متحد کر رہی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم اسمیان کے ساتھ رہ کر چھپ کر اپنا کام کرو گے تاکہ ان کو پتہ بھی نہ ہو اور عیسیٰ کی فوج ان کے سر پر ہو۔ ہم اپنے دشمنوں سے چھپیں گے نہیں بلکہ ان کو تباہ کر دیں گے۔ ادھر عثمان بے ایلچی سے کہتے ہیں میں نے تمہیں سنا نہیں۔ ایلچی کہتا ہے تم بے وقوف تھے مگر بہرے بھی ہو، آج پتہ چلا۔ عثمان بے کہتے ہیں اگر میں اپنا سر دوں تو وہ میری زمینیں چھوڑ دے گا، جس پر ایلچی کہتا ہے کبھی بھی نہیں، وہ دیت بھی لیتا رہے گا۔ اگر مزاحمت کی تو تم لوگوں کی زمینیں تمہارے لیے جہنم بنا دے گا۔ عثمان بھی کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرا سر چاہتا ہے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہ میرا سر ملے گا اور نہ ہی ظلم سے لی گئی محصولات۔ میں تمہیں ایک چیز دوں گا، اور سپاہی کی تلوار نکال کر ایلچی کا سر قلم کر دیتے ہیں
اور کہتے ہیں وہ موت ہوگی۔ تمام سرداران فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، عثمان بے ایلچی کا سر منگول کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں نعمان کو میرا پیغام دو، اگر وہ اسی طرح اپنا خاتمہ چاہتا ہے تو عثمان بے اس کا انتظار اپنی سرزمینوں پر کر رہے ہیں۔ سلطانہ کہتی ہے یہ آپ نے کیا کیا؟ جس پر عثمان بے کہتے ہیں میں نے اسے اپنی رائے دی ہے، ہم لڑیں گے۔ جس پر یعقوب بے کہتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر جنگ میں دھکیل دیا۔ عثمان بے کہتے ہیں اپنی دولت اور سپاہیوں پر غرور نہ کرنا، اب ہم برابر ہیں، اگر بہادر ہو تو جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ کراسی بے کہتا ہے ہم بہادر بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں، لیکن آپ ایسی جنگ میں دھکیل رہے ہیں جو ہم سب کو تباہ کر دے گی۔ عثمان بے کہتے ہیں دشمن آپ سے لڑنے کے لیے فوجیں جمع کر رہے ہیں، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ کتنا اچھا وکیل ہے جو مقابلے کی طاقت دیتا ہے۔ مجھے آپ سب کے فیصلے کا انتظار رہے گا، ہم دیکھیں گے آپ میں سے حقیقی مومن کتنے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان بے دیوان سے نکل جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایپیسوڈ 113 کا پارٹ نمبر 4 تھا۔ پارٹ نمبر 5 بھی جلدی ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔